السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عقیل کے صاحبزادے مسلم بن عقیل بڑے سمجھدار آدمی تھے، معاملہ فہم تھے، بڑے جروی تھے۔ اتنا زبردست مشورہ کم لوگ دیتے ہیں جتنا حضرت مسلم بن عقیل دیتے تھے۔ ان کو بھیجا گیا کوفے، تو کوفے پر جناب نعمان بن بشیر کی حکومت تھی، آپ گورنر تھے اور اہل بیت سے بڑی عقیدت رکھنے والے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کوفے کا گورنر نہیں تھا، یہ کسی اور علاقے کا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے، بھاگے۔ اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں 17,000 آدمی نے بیعت کرنے۔ اب وہ جو امام مسلم بن عقیل کے وہاں نعرہ لگانے والے تھے کہنے لگے، حضور یہ پہلے دن کی کارکردگی ہے، 2-4 دن میں دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ 40,000 آدمی نے بیعت کر لی۔ اب وہ 40,000 بندہ تیار ہو گیا۔ ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا، یزید کو تو نے بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے۔ 40,000 بندہ چلا گیا حسین کی طرف۔ مسلم بن عقیل اور رہے تو جو تمہارے گورنر بیٹھے ہیں نا جناب نعمان بن بشیر، ان کے گورنر، اور ان سے نکل کر مسلم بن عقیل بن جائیں گے، قبضہ کر لیں گے۔ یزید بڑا تیز آدمی تھا، اس نے ایک آدمی کو گھوڑے پر بھیجا، عبید اللہ بن زیاد، اور جو کہ ایک علاقے کا گورنر تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا۔ اس کے پاس پہلے ایک صوبے کا گورنر تھا، دوسرا صوبہ بھی اس کو دیا، اور اس طرح کہا تھوڑی تو کوفے پہ پہنچا اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر، جو آدمی ان کے ساتھ ہیں اسے انہیں قتل کر دے۔ اس نے کیا کیا، وہ آدھی رات کو آیا، منہ چھپایا، جبہ پہنا، لوگ سمجھے امام حسین آ گئے ہیں۔ سارے لوگوں نے ان کے نعرے لگائے۔ وہ چپکے سے اندر داخل ہوا اور سب سے پہلا کام یہ کیا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کیا، کوفے کے گورنر، اس پہ قبضہ کیا۔ پھر اس نے اس وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ، ایک گاؤں کے بڑے لوگوں کو، قبیلوں کے جو لوگ تھے، چودھریوں کو بلایا، کچھ کو سزائیں دی، کچھ کو سخت کہا، کچھ ان کے عیب گنوائے، تمہارا فلانا مسئلہ پھر خراب کر دوں گا، بلیک میل کیا۔ اگلے دن صبح ہوئی تو یہ حال ہو گیا کہ آپ جب کوفے کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے گئے تو 5-7 ہزار آدمی نماز پڑھنے آیا، اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں نے چند ہزار لوگ رہ گئے، نماز کی نیت باندھی۔ ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا، لوگوں نے نماز کی نیت باندھی تو حضرت مسلم بن عقیل امامت کر رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا، وہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے؟ کہنے لگے کہ اگر عبید اللہ ابن زیاد کے کسی بندے نے دیکھ لیا نا، ہم ان سے کہیں گے ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں رہے تھے، پیچھے ہی کھڑے تھے، ہاتھ نہیں باندھے سرے سے۔ جب نماز کی امامت باندھی تو 10-11 صفیں تھی۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو پیچھے بندے ہی کوئی نہیں تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا۔ عرب کا رواج تھا دشمن کو سخت سزا دیتے تاکہ باعث عبرت بنے۔ بہت اونچا مینار تھا کوفے کا، گورنر ہاؤس کا، اوپر لے جا کے جناب بن مسلم بن عقیل کو زمین پہ گرایا گیا، اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے پہلے وہ خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ آ جائیں، حالات بڑے اچھے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب گرائے گئے، شہید ہو گئے، تو اس طرح انہوں نے کیا کہ لاش کو لٹکا دیا چونک میں، لوگ دیکھتے تھے، اور عورتیں بچوں کو باہر نہ نکلنے دیتی تھیں۔ امام حسین مکہ سے کوفے کی جانب چل پڑے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ جب چل پڑے، تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک فرزک شاعر ملا، بڑا محب اہل بیت تھا۔ رستے میں ملاقات ہوئی تو امام حسین کو کہنے لگا،
کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا حضور نہ جائیے، کہاں لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں۔ اگلی بات فرزق نے یہ کی کہ حضور میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں۔ کوفے کے چوک میں بڑا خوبصورت فقرہ امام حسین کا فرمانے لگے، میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا؟ لٹکا ہی تھا نا، کہیں جھکا تو نہیں تھا کسی کے آگے؟ حضور نہیں، آپ فرمانے لگے اگر مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا، لیکن جھکے گا نہیں۔ حضرت امام حسین تشریف لائے بچوں سمیت۔ حر بن یزید ایک شخص تھا، نام یاد رکھنا، حر بن یزید۔ ایک مختصر سا لشکر لے کر اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا، پھر دوسری جگہ پہ روکا، پھر تیسری جگہ پہ روکا تو امام حسین فرمانے لگے یہ کون سی جگہ ہے؟ حضور کرب و بلا، بس یہی خیمے لگا دو۔ حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا، ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں، یہ بھی سب نے کہا آپ حق پہ ہیں، پھر روکا بھی سب نے، آپ روکے کیوں نہیں؟ تو ابن کثیر ابن اسیر لکھتے ہیں امام حسین رو پڑے، کہنے لگے بہن میں رک جاتا، پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا، پھر کوئی نہیں نکلا کرے گا، لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں گے۔ کربلا کی جنگ کافر اسلام کی جنگ نہیں، کافر اسلام کی۔ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا، خطبہ دیتا تھا، وہ تو اگر امام حسین نے کربلا کے میدان میں جمعے کے دن تھا یزید کے سامنے بات کرنے کی کوشش کی عمر بن سعید کے سامنے، تو عمر بن سعید کہنے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو، فٹافٹ اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مجھے یہ کیسا مرتبہ ہے، کیسا انداز ہے، دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی۔ امام حسین کہنے لگے مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام صاحب نے فرمایا وجہ زمین؟ اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے، یزید کے حالات آپ کے حق میں درست نہیں، آپ نہیں جائیں گے، امام رک جائیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادہ انہوں نے اذان ظہر دی۔ حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی، کہا بھائی تم مقابلے میں آئے اور نماز پیچھے پڑھتے ہو، مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پر ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ بڑی شان والا۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں ظہر عصر مغرب حضرت امام حسین کے پیچھے پڑھی، امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی، آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے، یا آپ بیعت کریں گے یا آپ جنگ کریں گے؟ فرمایا بیعت تو میں نہیں کرتا، اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے خط لکھا، عبید اللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دوڑایا پیچھے کوفے، چند میل پر کوفہ تھا، کہا وہ نہیں مان رہے، کرنا کیا ہے حسین؟ تو انہوں نے کہا زیادہ دیر انہیں میں روک نہیں سکتا۔ انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کہ کرنا کچھ بھی نہیں، ان کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو، چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں گے۔ دل نہیں مانتا، جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کر بھیجا۔ حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے حق میں، ایک رے کا علاقہ تھا، وہ بڑی وہاں فصل ہوتی تھی، لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی، تو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی، سب سے سبز و شاداب علاقہ، تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے۔ امام حسین کو روک لیا گیا، عمر بن سعد نے روک لیا، 1 محرم کو امام آئے، 7 محرم تک روکا گیا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، جانور پانی پیتے، گھوڑے پانی پیتے، لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے لوگ بلائے اور ایک بڑا سخت آدمی تھا، شمر، سخت بدبخت اور سنگ دل آدمی تھا، وہ اور لشکر لے کر آیا، رات کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس
پڑا یہ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، یہاں آپ جنگ کریں گے، یہاں آپ بیعت کریں گے۔ دو ہی باتیں، امام حسین اندر گئے، سیدہ زینب سے مشورہ کیا، باہر آئے، فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے، بچے ساتھ ہو، صحرا کا علاقہ ہو، تپتی ریت ہو، اتنے کٹھن حالات ہوں، موت ہی موت، دونوں دور دور تک اپنوں کا نام و نشان نہیں، اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین، باقی سارے بچے یا عورتیں۔ فرمایا بھئی میں بیعت تو نہیں کرتا۔ شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا انداز ہے امام حسین کا؟ فرمانے لگے کل جنگ کروں گا، مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کر لوں۔ 72 اور 22,000 کا مقابلہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔